سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانشران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری آج اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن یہ ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی ویلیو کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو بھی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میری یاد سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میرے کلام سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میری آیات سے منہ پھیرے گا، اور جو بھی میرے قرآن سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اسے دو سزائیں ملیں گی، ایک سزا آخرت میں ملے گی اور ایک سزا دنیا میں ملے گی. دنیا میں اسے کیا سزا ملے گی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی. عزیزان، تنگ سے مراد یہ نہیں کہ اس کا رزق کم کر دیا جائے گا، آسائشیں کم کر دی جائیں گی، نعمتیں کم کر دی جائیں گی. عزیزان، یہاں پر رزق میں کمی اور زیادتی مطلب نہیں ہے. یہاں پر امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر تنگی کی بات ہو رہی ہے. کمی الگ چیز ہے اور تنگی الگ چیز ہے. اس بات کو مثال سے واضح کرنا چاہوں گی. درود پڑھے محمد والی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کہ جس طرح سے ایک بہت بڑی دیوار ہوتی ہے، اس دیوار میں بہت جگہ ہوتی ہے، اس دیوار میں بہت اسپیس ہوتی ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے اس دیوار میں کیے جا سکتے ہیں. کہ اتنی بڑی ایک دیوار ہوتی ہے کہ اس میں ہزاروں کیٹ جا سکتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ایک اتنی بڑی دیوار میں ایک چھوٹا سا کیل آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے؟ نہیں عزیزان، ہمیں اس اتنی بڑی دیوار میں ایک چھوٹے سے کیل کو لگانے کے لیے کئی مرتبہ ہتھوڑی کے ساتھ ضرب لگانی پڑتی ہے. ہمیں اس اتنی بڑی دیوار میں ایک چھوٹے سے کیل کو لگانے کے لیے کئی مرتبہ ہتھوڑی کے ساتھ چوٹ لگانی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ کیل اندر جاتا ہے. اب اس دیوار میں چھوٹے سے کیل کو جانے کے لیے جگہ کی کمی نہیں ہے. اس دیوار میں چھوٹے سے کیل کو جانے کے لیے اسپیس کی کمی نہیں ہے. یہ جو کیل کو دیوار میں جانے کے لیے ضرب برداشت کرنی پڑی،
یہ جو کیل کو اتنی بڑی دیوار میں جانے کے لیے چوٹ برداشت کرنی پڑی، عزیزان اسی کا تو نام تنگی ہے۔ اسی طرح جو انسان خدا کی یاد سے دوری اختیار کرے گا، جو انسان خدا کے دین سے دوری اختیار کرے گا، خدا کے رسول سے دوری اختیار کرے گا، خدا کی کتاب سے دوری اختیار کرے گا، خدا اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں تو موجود ہوں، اس کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں تو موجود ہوں، اس کے پاس گھر موجود ہو، اس کے پاس اولاد موجود ہو، لیکن عزیزان اس کی زندگی میں سکون ہی نہ ہو، اس کی زندگی میں چین ہی نہ ہو، اس کی زندگی میں اطمینان ہی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو بس پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو بھی میرے ذکر سے اپنا منہ پھیرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن اس کی یہ سزا ہے کہ ہم قیامت والے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ جو شخص روز قیامت اندھا اٹھے گا وہ یہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میرے پاس تو دنیا میں آنکھیں تھیں۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ کی طلبگار ہوں، غور فرمائیے گا۔ پروردگار جو شخص اندھا اٹھے گا اسے کیا جواب دیتا ہے؟ قالا، پروردگار فرماتا ہے کذالک، اسی طرح، اتت کا آیاتنا، جب تمہارے پاس آئیں میری آیات، میری نشانیاں، میرا قرآن، میرا دین، میرا پیغام، میرا رسول، اور تم نے کیا کیا؟ فنسیتہا، تم نے انہیں بھلا دیا، تم نے انہیں ٹھکرا دیا، تم نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور بالکل اسی طرح، یوم تنسیٰ، اسی طرح آج میں نے بھی تمہیں بھلا دیا، آج میں نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا۔ تو بس عزیزان میری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اس آیت سے پیغام یہ ملتا ہے کہ جو بھی خدا کی یاد سے غافل ہوگا، جو بھی خدا کے قرآن سے منہ پھیرے گا، جو بھی خدا کے کلام کو بھلا دے گا، اس کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ کیونکہ اگر ہم ہی قرآن کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سیکھیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں رسول خدا روز قیامت ہم سے ناراض ہوں گے اور قرآن کے بارے میں ہمارے شکوہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کو سیکھا ہی نہیں، قرآن پر عمل ہی نہیں کیا، قرآن سے احکام ہی نہیں سیکھے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں۔ بے شک رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین وہی شخص ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اسے قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی
آخر میں خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رہبر معظم کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے.